وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ نامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ حشر کی آیت ہے۔ سورہ حشر قرآن مجید کی بہت معروف اور مشہور صورتوں میں سے ایک ہے، 28واں پارہ ہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے جو ہم نے تلاوت کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اس آیت کا کچھ حصہ اور اس آیت سے نکلنے والے کچھ فوائد ہم پچھلی نشست میں پچھلے جمعے بیان کر چکے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اسی آیت کے تحت آج کی نشست میں گفتگو کا حصہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اصولی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ 2022 کا سال آیا اور ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق نئے سال میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، اور نئے سال کی خوشی ہر شخص اپنے اپنے انداز میں مناتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب نیا سال آئے پرانا سال جائے، جب نیا دور آئے پرانا دور جائے، جب نیا دن آئے پرانا دن جائے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے وہ دیکھنا ہے نا۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں ہمارے رب نے کیا حکم دیا کہ جب ایک زمانہ گزر جائے دوسرا زمانہ آئے، جب ایک سال گزر جائے دوسرا سال آئے، ایک دن گزر جائے دوسرا دن آئے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں یہی بتایا ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ جب میں کسی سے کہوں اللہ سے ڈرو تو کہے گا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ کسی سے کہو کہ اللہ سے ڈرو، فوراً کہے گا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کیا بھیجا، اس نے گزشتہ کل کیا بھیجا، اس نے پچھلے سال کیا بھیجا، یا اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ آخرت کو یہاں کل سے تعبیر کیا گیا، غدن کا مطلب ہوتا ہے کل۔ تو آخرت کو کل اس وجہ سے کہا گیا کہ جس طرح آج کے بعد کل ہونا یقینی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت کا ہونا یقینی ہے، ورنہ آخرت تو دور ہے نا۔ لیکن کہا گیا کہ یہ کل ہے، بالکل جس طرح آج کے بعد کل کا ہونا یقینی ہے ویسے ہی ہم ہو نہ ہو کل تو ہونا ہے نا۔ آج کے بعد کل کا ہونا جیسے یقینی ہے ویسے ہی دنیا کے بعد آخرت کا ہونا یقینی۔ ایک اور فرمایا کل کا لفظ جو ہے نا جلدی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو کوئی کام کرنا ہو تو کہتا ہے انشاءاللہ کل کر دوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں جلدی کر دوں گا۔ تو آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت ایسے ہی ہے جیسے آج کے مقابلے میں کل ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے، لیکن اللہ فرماتا آخرت کل ہے، یعنی کل ہی آخرت ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے طویل امیدیں باندھ رکھی ہیں، اس وجہ سے تمہاری نظر آخرت کے مقابلے میں بہت دور ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم کے مطابق آخرت کا معاملہ بالکل ایسا ہی جیسے کل ہے۔ لہذا جب آخرت کل ہے اور کل ہی تم نے رخت سفر باندھنا ہے آخرت کے لیے، تو اب آخرت کے لیے تیاری کرو۔ فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ یہاں کل سے مراد آخرت بھی ہے، کل سے مراد کل بھی ہے، اور کل سے مراد پچھلا سال بھی ہے۔ آپ جو بھی معاملہ لے لیجیے،
پھر فرمائے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے ان تمام اعمال سے جو تم کرنے والے ہو۔ واتقوا اللہ کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے، یا تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا، جیسے ہم کسی کو روکنا ہو تو کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، نہ کرو نہ کرو۔ ہم کسی کو کسی کام سے روکنا چاہیں اور تاکیداً روکنا چاہیں تو اسے ایک بار تو نہیں کہتے نا، کئی بار کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت تاکید فرماتا ہے اور فرمائے واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ یا تو 2 بار واتقوا اللہ کا لفظ آنا تاکید کے لیے ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق بھی، انسان کے اعمال کی پوچھ بھی 2 زمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان کے وہ اعمال جس کے بارے میں اسے حساب و کتاب دینا ہے 2 ہی ہے نا، یا تو ماضی میں اس نے جو عمل کیا اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، یا آئندہ جو کرنے والا ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ 2 اعمال کا حساب و کتاب انسان کو دینا ہوگا، یا تو ماضی کا حساب و کتاب دینا ہوگا، یا آئندہ استقبال میں جو وہ عمل کرنے والا ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اللہ حال کا تو حساب و کتاب نہیں ہے نا، حال میں آپ جیسے ہیں، آپ جو عمل کریں گے وہ حال سے ماضی میں چلا جائے گا، اور جس عمل کے بارے میں آپ سوچیں گے وہ حال سے نکل کے استقبال میں چلا جائے گا۔ حال کے بارے میں حساب و کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ حال ایسے وقت کا نام ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ ایک نقطہ ہے، نقطے سے ادھر جائیں گے تو ماضی ہے، اس طرف جائیں گے تو استقبال ہے۔ آپ نے کوئی عمل کر لیا، حال میں ہی کوئی عمل کر لیا، ابھی میں جملے کہہ رہا ہوں، جملے کہتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں، تو یہ استقبال ہے کہ میں نے کیا سوچا، اور جب میں نے جملے ادا کر دیے ماضی ہو گیا، حال میں کچھ بھی نہیں ہے، حال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان جن اعمال کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا ان کا تعلق 2 زمانوں سے ہے، یا تو ماضی میں اس نے جو عمل کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا استقبال میں جو عمل کرے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے جب پوچھ 2 زمانوں سے متعلق ہے تو اللہ رب العزت نے 2 بار واتقوا اللہ کہہ کے تاکید فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ جو کام تم ماضی میں کر چکے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور جو کام تم استقبال میں کرنے والے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ جو کام تم ماضی میں کر چکے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ وہ اگر اچھا ہے تو بھی افسوس کرو، اور اگر کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا تو بھی افسوس کرو۔ گناہ کا کام کیا تو افسوس کرتے ہوئے اس کے ازالے کی کوشش کرو، اور اگر اچھا کام کیا تب بھی اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ افسوس ضرور کرو کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، میں نے اس سے بہتر کیوں نہ کیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جنتی جنت میں جا کر حسرت نہیں رکھے گا، لیکن ایک جگہ اسے بھی حسرت ہوگی، جب وہ اپنا بلند مقام دیکھے گا تو وہاں حسرت زدہ ہوگا، تو لوگ کہیں گے یہاں افسردگی تو نہیں ہے، یہ مقام افسوس کا تو نہیں ہے، یہ مقام حسرت کا تو نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے حسرت اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں، العیاذ باللہ، جب جنت میں آ گیا تو سب کچھ ہے، مجھے حسرت اس بات کی، افسوس اس بات کی رہی کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں مزید اور اچھا عمل کر لیتا، مزید اور بلند مقام ملتا۔ تو ماضی میں اس نے جو عمل کیا ہے، 2021 میں جو عمل کیا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب انسان نئے سال میں داخل ہو تو اس کا تعلق نئے سال میں داخل ہونے کا طریقہ رقص و سرور کی محفل سجانا نہیں، راگ و رنگ کی محفل سجانا نہیں، آتش بازی کر کے 2022 کا استقبال کرنا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا 2021 تم نے جو جیسے گزارے ہیں وہ دیکھو، اور پھر 2022 تم جس انداز میں گزارنے کا ارادہ کرتے ہو وہ دیکھو، اور 2021 میں اگر تم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو یاد کرو اور اس گناہ کے ازالے کی کوشش کرو، تو تمہارا 2021 کا سال بھی ستھرا ہو جائے گا۔ اور 2021 میں تم نے جو غلطی کی ہے، 2021 میں تم نے جو گناہ کیا ہے، اللہ سے وعدہ کرو کہ 2022 میں وہ گناہ نہیں کروں گا، وہ غلطی نہیں کروں گا۔ استقبال میں ارادہ بھی اللہ سے ڈرنے کا کرو، اور ماضی میں جو تم عمل کر گئے اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ جب تم اس طرح سے اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں،
یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب جو شخص اس انداز میں غور کرے گا، اللہ کی پکار کو ایسے سمجھے گا، وہ کس قدر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو ہم نے ابتدائی طور پر ابتدائیہ یہ بیان کیا۔ اس آیت مقدسہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اس کی تشریح کیسے بیان کیا ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی آیت کے تحت امام مسلم نے تو روایت کیا ہے، لیکن اسی آیت کے تحت امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں اس حدیث کو بھی بیان کیا۔ فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، بہت دور سے آئے، بھوکے اور پیاسے تھے، ان کے چہرے سے بھوک اور تھکان کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، ان کا لباس پھٹا پرانا تھا، تلواریں میان میں تلواریں لٹکائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے حال سے ہی خستہ حالی ظاہر ہو رہی تھی کہ بہت دور سے آئے، مسافر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں اور خستہ حال، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بہت دور سے آئے، امید لے کر آئے کہ آپ کے پاس آئیں گے تو حال اچھا ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو مسلمانوں کا حال، ہر مسلمان ہی خستہ حالی کا شکار تھے، تمام صحابہ کرام ہی خستہ حالی میں تھے نا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نا امید نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بلال حبشی سے فرمائے اذان دو۔ ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی اور تمام صحابہ کرام جب مسجد میں آئے، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد، امام مسلم کی روایت تو یہ ہے، دیگر اور بھی روایت موجود ہیں، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، جتنے صحابہ کرام تھے۔ ظاہر ہے کہ پوری مسجد بھری تھی اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن رہے تھے، آپ کا بیان سن رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے بھائی بطور مسافر بن کے آئے ہیں اور ان کا حال بہت خستہ حالی میں ہے، بھوک اور پیاس سے یہ نڈھال ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، لہذا تم ان کی مدد کرو اور اس آیت پر غور کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کی جانب غور کرو، لہذا اب وقت ہے آگے بھیجنے کے لیے۔ جس کے پاس درہم ہے وہ درہم لے آئے، جس کے پاس دینار ہے وہ دینار لے آئے، جس کے پاس اناج ہے وہ اناج لے آئے، جس کے پاس پھل ہے وہ پھل لے آئے، جس کے پاس کپڑے ہیں وہ کپڑے لے آئے، جس کے پاس چادر ہے وہ چادر لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خبردار ہے تمہارے تمام اعمال سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے اسی آیت کے ذریعے سے برانگیختہ کیا، آپ نے ابھارا، ان کی تبلیغ کی، ان کی ترغیب کی، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ خود ہی خستہ حالی میں تھے، تو سوچتے رہے کہ ہم کیا کریں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور آپ نے فرمایا، کوئی شخص یہ نہ دیکھے کہ اس نے بہت بڑا سامان دیا، اس نے بہت بڑا دیا، کسی نے کوئی اس وجہ سے نہ دے سکے کہ اس کے پاس سامان بہت چھوٹا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی لے آئے، جس کے پاس چھوٹا ہے وہ بھی لے آئے، جس کے پاس بڑا ہے وہ بھی لے آئے، جس کے پاس اعلیٰ ہے وہ بھی لے آئے، جس کے پاس ادنا ہے وہ بھی لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حوصلہ افزائی کی اور اس طرح سے اجازت دی، تو کہتے ہیں ایک صحابی اٹھے اور ان کے پاس کچھ کھجور تھے ان کے پاس ایک تھیلی میں، وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیا۔ جب انہوں نے دیا تو اور صحابہ کرام انہیں بھی جذبہ آیا اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام اٹھتے گئے، جن کے پاس جو تھا، کوئی کھجور لے کر آئے، کوئی اپنے گھر گئے ایک چادر لے کر آئے، کوئی پھٹی چادر لے کر آئے، کوئی عمدہ چادر لے کر آئے، کوئی اعلیٰ چادر لے کر آئے، کوئی مزید کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے، کوئی اناج لے کر آئے، یہاں تک کہ مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان کا، مسجد میں سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
جس نے جو کچھ دیا ہے اسے اس کے عمل کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، لیکن ان تمام ثواب میں سب سے زیادہ حصہ اس کا ہے جس نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو صحابی آئے تھے نا، جو کھجور لے کر آئے تھے، ایک تھیلی تھی، ایک روایت میں ہے کہ اس تھیلی میں کھجور تھی، ایک روایت یہ ہے کہ اس تھیلی میں کچھ درہم و دینار تھے، وہ لائے، انہوں نے چپکے سے دے دیا تو اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی ہوئی، پھر سب دینے لگے نا، تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا، ہر ایک کو ثواب ملے گا، کسی کے ثواب سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن ہر ایک کے ثواب سے سب سے پہلے کو حصہ ضرور ملے گا۔ اس لیے کہ آغاز انہوں نے کیا، اور یہی وقت تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعلیہ فلہ اجر واجر ما عمل بها، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو ہر عمل کرنے والے کو بھی اس طریقے کا ثواب ملے گا، اور ہر ایک کے ثواب کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر جس نے آغاز کیا ہے اسے ثواب ملے گا۔ تو پھر وہ سامان کا ڈھیر لگ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے تمام صحابہ کرام جن کے لیے آپ نے وہ طلب کی تھی، تمام صحابہ کرام کو آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو اس حدیث مقدسہ سے، اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو انہوں نے کس طرح عمل کیا، کیسے اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کیا، کیسے اپنے لیے آخرت کا سامان کیا۔ تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا، اور وہ یہ سوچے کہ وہ آئندہ کیا کر رہا ہے۔ مسلمان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کیا، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ بالالتزام کرتا ہے، بالاتفاق نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کام رب کی رضا کے قریب کرنے والا ہے، کون سا کام رب کی رضا سے دور کرنے والا ہے۔ میرے رب نے اسی وجہ سے فرمایا، اور رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت ہمیں صحابہ کرام کو بھی بتایا، اور صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں بھی بتایا کہ تمہیں بھی اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ اپنے ماضی کے عمل کو بھی دیکھو، آئندہ کے عمل کو بھی دیکھو، اور پھر آگے جا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، امام احمد بن حنبل نے الزہد میں، کتاب الزہد میں ان کے اپنی سند سے نقل کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر جب خطبہ دیا کرتے تو یہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے اعمال کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ غَدًا أَن تُحَاسَبُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے کہ کل جو تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا وہ شخص جو پہلے سے وزن کر لے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وَزَيِّنُوا أَنفُسَكُمْ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو سجاؤ عمدہ پیشی کے لیے، سب سے بڑی پیشی کے لیے، اپنے اعمال کو مزین کرو اس بارگاہ میں جانے کے لیے، اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو تمام بارگاہوں سے بڑی بارگاہ ہے، اس رب کی بارگاہ میں، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے اعمال کو مزین کرو، اپنے اعمال کو ستھرا کرو، اپنے دل کو پاکیزہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ماضی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، استقبال میں بھی سوچتا ہے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے جو شخص اس انداز میں سوچتا ہے اصلاح کی توفیق اسی کو ملتی ہے۔ اصل چیز تو سوچنا ہے نا۔ انسان کوئی بھی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کرنے سے پہلے سوچتا ہے نا۔ اصل چیز سوچ ہے، اصل چیز ارادہ ہے۔ جب اس ارادے میں پختگی آ جائے تو پھر وہ انسان اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو اصل چیز تو سوچ ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے کہ کل اس نے یہ برا کام کیا، یہ اللہ کی ناراضگی کا کام کیا، جب سوچتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے، جب افسوس کرتا ہے تو اس کام کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کام کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ جب سوچے گا کہ آئندہ میں یہ عمل کروں گا، جب سوچے گا تو پھر اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ اصل چیز سوچ ہے، اصل چیز ارادہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ارادے پر ہے، نیت پر ہے۔
تو یہ سوچ ہونی چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ ہونی چاہیے، اور اسی سوچ کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنے نفس کا، اپنے آپ کا حساب لینا، اپنے اعمال کا حساب لینا۔ جب انسان خود اپنے اعمال کا حساب لینے والا ہو جائے تو پھر یوم حساب کے لیے اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ آپ روز کا حساب روز کر کے رکھیں، اور مہینے کے بعد اگر کوئی پوچھے، آپ کا بڑا آپ سے پوچھے کہ جناب پورے مہینے کا حساب دو، آپ نے روز کا حساب روز لکھا ہوگا، آپ رجسٹر سامنے رکھ دیں گے، یہ ہے ایک منٹ بھی دیر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے اگر روز کا حساب روز نہ کیا اور مہینے کے آخر میں آپ کے بڑے نے پوچھا بھئی مہینے کا حساب دو، تو آپ کہیں گے 2-3 دن اور لگیں گے، میں نے حساب تو کیا نہیں ہے، اب میں حساب کروں گا۔ اب جب وہ روز کا حساب روز کرے گا تو وہ بہت آسانی بھی ہوگی اور اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مہینے پہل پیچھے کا حساب کرے گا تو بہت غلطی بھی کرے گا۔ بہت سے مقامات وہ آئیں گے کہ وہ بھول جائے گا کہ اتنی رقم کہاں خرچ ہوئی اور یہ رقم کہاں سے آئی، وہ بھول جائے گا۔ لہذا روز کا حساب اگر روز کر لیا جائے تو انسان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال کا روز حساب انسان کر لے تو عرض اکبر کے لیے آسانی ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب محاسبہ نفس یعنی حساب انسان کیسے کرے، تو صوفیہ کرام نے حساب کرنے کے 3 طریقے بتائے کہ محاسبہ نفس جب انسان کرے، ایک عام انسان جب محاسبہ نفس کرے، محاسبہ نفس تو صوفیہ کرام جانتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ محاسبہ ایک چیز ہے، مراقبہ ایک چیز ہے، مجاہدہ ایک چیز ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو قریب قریب عمل اور معانی رکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تصوف میں آتی ہیں۔ انسان شاہراہ تصوف میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک ان تمام کاموں کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو۔ تو محاسبہ نفس تو انسان جانتا ہی ہے، اب عام انسان اپنا محاسبہ کیسے کرے گا، تو صوفیہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے مزید آسانی انہوں نے دی۔ فرمایا محاسبہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے موازنہ۔ موازنہ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ۔ اللہ کی نعمتیں انسان کے اندر کس قدر زیادہ ہیں، اور انسان ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کس قدر زیادہ کر رہا ہے۔ اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اللہ کی نعمتوں کے درمیان جب انسان موازنہ کرے گا نا تو بے شک وہ انسان کا بچہ بن جائے گا، وہ واقعی اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ کی نعمتیں کس قدر زیادہ ہیں اور ان نعمتوں کے مقابلے میں میں نے اللہ کی بندگی کیا کی، اور یہ بے شک ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ جب قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا نا تو اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں تم نے جو اللہ کی بندگی کی اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ وہ تو ایک حدیث ہے، امام منذری نے روایت کی ہے الترغیب والترہیب میں، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، اور مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کرے گا۔ وہ بندہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور وہ نعمتوں کی فہرست بھی ہے، باقاعدہ حدیث میں ہے، بڑی بڑی نعمتیں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے سالم الاعضاء نہیں بنایا؟ تیری آنکھیں روشن، تیرے کان سننے والے، تیرے ہاتھ کنٹرول کرنے والے، تیرے پاؤں چلنے والے، تیرا جسم سالم الاعضاء برابر، کیا میں نے تجھے خوبصورت انسان نہیں بنایا؟ وہ کہے گا مولا بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی جس کی وجہ سے تیری دنیا روشن رہی، جس کی وجہ سے تیری دنیا پر رنگ رہی؟ جس کے آنکھیں نہ ہو اس سے پوچھو تو وہ سوائے تاریکی کے تو کچھ جانتا نہیں۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو تو وہ کہے گا رنگ کیا چیز ہے میں جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے آنکھیں دی جس کی وجہ سے تیری دنیا رنگین رہی، جس کی وجہ سے تیری دنیا روشن رہی۔ عرض کرے گا مولا بالکل ایسا ہی ہے، یہ تیری بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی ہے جس کی وجہ سے تو تسکین قلب حاصل کرتا تھا، جو تیرے لیے تسکین قلب اور تسکین روح کا ذریعہ بنی؟ وہ کہے گا مولا بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ فرمائے کیا میں نے تیری بیوی سے تجھے اولاد عطا نہیں کیے، پھول جیسے بچے عطا نہیں کیے؟ وہ کہے گا مولا بالکل ایسا ہی ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہ ہو اس کے گھر سے پوچھو کہ اس کا گھر کس قدر ویران لگتا ہے، اور جس کے یہاں اولاد ہو اس کے گھر سے پوچھو، اس کے دل سے پوچھو، وہ گھر میں تھکا ہارا آتا ہے، بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جب بچے گود میں بیٹھے، جب بچے کندھے پر بیٹھے تو باپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ وہ محنت انہی کے لیے کرتا ہے. گھر جانے کی جلدی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ فرمائے گا کیا تم ان نعمتوں کو بھول گئے؟ کیا میں نے تجھے اہلیہ نہیں دی ہے؟ وہ کہے گا بے شک. کیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی؟ کہے گا بے شک یا اللہ تو نے مجھے اولاد بھی عطا کی, تو نے مجھے صحت بھی عطا کی. فرمائے گا کیا میں نے تجھے ماں باپ نہیں دیے جو جنت کی نظیر ہے؟ باپ کی رضا رب کی رضا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا میں نے تجھے یہ عطا نہیں کیے؟ عرض کرے گا مولا بے شک عطا کیے. کیا میں نے تجھے بھائی بہن نہیں دیے؟ وہ کہے گا بے شک. کیا میں نے تجھے روزی نہیں دی؟ کہے گا بے شک. کیا میں نے تجھے پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی مہیا نہیں کیا؟ وہ کہے گا بے شک مولا تو نے مجھے یہ نیکی دی, تو نے مجھے یہ نعمت دی, تو نے مجھے یہ نعمت دی, تو نے مجھے صحت کی نعمت دی, تو نے مجھے آنکھ کی نعمت دی, تو نے مجھے کان کی نعمت دی, تو نے مجھے اولاد کی نعمت دی, اہلیہ کی نعمت دی, بھائی بہنوں کی نعمت دی, والدین کی نعمت دی, اولاد کی نعمت دی, پانی کی نعمت دی, روزی کی نعمت دی, روٹی کی نعمت دی. جب وہ گنوا دے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو نے مجھے کیا دیا؟ تو نے مجھے کیا دیا؟ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ اس سوال کا جواب ہر ایک سے لیا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. یہ وقت ہوگا کہ انسان شرم و حیا سے پانی پانی ہو جائے گا کہ نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. یہ وہ وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. میرے رب نے کہا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, بے شک تم سب میرے پاس ہی آؤ گے اور میرے ذمے ہے تم سب کا حساب لینا. ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا, ایک ایک نعمت کے بدلے ایک ایک عبادت اور بندگی کا حساب لیا جائے گا. تو ایسا وقت آئے گا کہ انسان پھر خاموش ہو جائے گا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے اگر انسان تیاری کر لے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی نا. کچھ تو لے کر جائے, کچھ تو لے کر جائے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے پاہ صراط, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو کچھ تو لے کر جائے نا انسان. تو یہ بعد پرس, یہ پوچھ گچھ ہر ایک سے ہونی ہے, اور ہر ایک سے ہونی ہے تو پھر ہر ایک کو حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور یہ موازنہ کس سے کیا جائے گا؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی نعمت کے مقابلے میں موازنہ ہوگا. جب اللہ یہ موازنہ کرے گا, اس کی نعمتوں کے مقابلے میں بندوں کے اعمال کا موازنہ کیا جائے گا. تو آج ہی انسان اگر اس کی نعمتوں کو دیکھے اور نعمتوں کے مقابلے میں اپنے اعمال دیکھے تو کیا وہ اللہ کی بندگی کے قریب نہیں ہوگا؟ وہ چھوٹا سا عمل بھی دیکھے, چھوٹی سی نعمت بھی دیکھے, تو وہ چھوٹی نعمت جسے وہ چھوٹی سمجھ رہا ہے, اگر وہ نعمت اس کی زندگی سے نکال دی جائے پھر دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے, کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے. آنکھ ہے, دل ہے, جسم کا ایک رگ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام سیوطی نے لکھا اس کو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں, امام سیوطی نے در منصور میں لکھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک طرف سے گزرے, ایک جانب سے گزر رہے تھے, تو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے, آپ کے ساتھی بھی تھے. گزرتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے آپ گزرے جو کوڑ کا مریض تھا. آنکھیں اس کی ضائع ہو چکی, کان سننے کے قابل نہیں, زبان بولنے کے قابل نہیں, جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں ہے, نہ وہ کھانے کے قابل ہے کہ کچھ کھا سکے, نہ وہ پینے کے قابل ہے کہ کچھ پی سکے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لوگ اس سے دور دور جا رہے ہیں, دور دور بھاگ رہے ہیں. آپ اس کے قریب گئے, صحابہ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے, آپ کے ساتھی موجود تھے. آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ اللہ کی نعمتوں کا حساب اس سے بھی لیا جائے گا کہ نہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا حساب یہ دے پائے گا؟ اللہ کی نعمتوں کا حساب اس سے لیا جائے گا؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین, اس کے پاس تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے جس کا یہ حساب دے. ساری نعمت تو دنیا میں ہی ختم ہو گئی.
یہ اس قدر مریض ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اس کے پاس تو بظاہر دنیاوی کوئی نعمت نہیں ہے، پھر اس سے حساب کس طرح لیا جائے گا، کس چیز کا لیا جائے گا؟ امیر المومنین فرمائے بے شک اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ اس ایک نعمت کا حساب بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، وہ ایک نعمت بھی ساری زندگی کی نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اپنی مرضی سے پیشاب کر لیتا ہے؟ کیا یہ اپنی مرضی سے استنجا کر لیتا ہے؟ کیا جب یہ پانی اگر استنجا کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے استنجا کر لیتا ہے، جب نہ چاہے تو اپنی مرضی سے کنٹرول کر لیتا ہے؟ عرض کی بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور فرمایا اگر نہیں تو پھر ایسے شخص سے پوچھو جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ حبس بول یہ ایک بیماری ہوتی ہے نا، بڑی عمر میں جا کر اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اس کے کچھ علاج بھی ہیں، روحانی علاج، بہرحال اس کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایسی بیماری ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تڑپتا ہے، وہ موت مانگ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے اس کا پیشاب نکالا جاتا ہے، تو یہ میڈیکل سائنس میں ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دیکھیں کہ اور لوگ تو اس کے جسم میں کوئی نعمت نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر دیکھا، کس قدر غور سے اس کی زندگی کو دیکھا، اور فرمائے ایک نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہم اپنی مرضی سے بیت الخلا جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے لیے عادت بن گئی، اس وجہ سے ہم بطور نعمت اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے پوچھیں جو اپنی مرضی سے استنجا نہیں کر سکتا، یا جو اپنی مرضی سے آسانی کے ساتھ طہارت حاصل نہیں کر سکتا، اس سے پوچھیں کہ یہ معاملات کس قدر کٹھن ہے اور کس قدر آسان ہے، تو وہ کہے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کی جانب غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کی جانب جاتا ہے۔ ایک حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کے بارے میں آئے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بلخ ایک علاقہ ہے نا، وہاں کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ان کا لقب ہو گیا شفیق بلخی۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید مسلمانوں کے ایسے خلیفہ کا نام ہے جس نے بہت شاندار خلافت کی ہے، بہت ہی عدل و انصاف کی خلافت کرنے والا، اور بہت دور تک اسلامی سرحدوں کو لے جانے والا ہارون الرشید۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، عدل و انصاف سے زمین کو پر کرنے والا۔ ان کی شہرت کے لیے، ان کی بادشاہت کے لیے سمجھ لیجئے کہ مورخین نے لکھا کہ جب بادل چلتا نا، برسنے والا بادل، اور ان کے محل پر نہ برسے، دور چلا جائے، تو ہارون رشید کہتا تو کہیں بھی جا کر برس، وہ میری ملکیت ہی ہے، تو جہاں پہ بھی جا کر برس جا وہ میرا ملک ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ سورج جب نکلتا تو سورج سے کہتا ہے سورج تو نکلتا جہاں سے، غروب جہاں تک ہوتا ہے ہارون رشید کا علاقہ ہے، ہارون رشید کی ملکیت ہے۔ ایسی بادشاہت تھی۔ امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام ہے، علم کے پہاڑ ہیں۔ ان کو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بطور اتالق، بطور ماسٹر مقرر کیا تھا۔ ان کے دربار میں ان کو رکھا، اپنے بیٹے کو یہ پڑھاتے تھے، حضرت امام اسماعیل۔ شعراء میں بھی بڑا نام ہے، امام نحو اور صرف ہے، اور بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کو پڑھاتے تھے، شہزادے کو پڑھاتے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے دیکھا کہ امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے ہیں، اور بیٹا پاؤں میں لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون الرشید نے دیکھا، امام اسماعیل نے بھی دیکھ لیا کہ امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، اب تو خوف سے پتہ پانی ہے، خوف سے پتہ پانی ہے کہ اب تو میری خیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ معمولی بچہ تو نہیں ہے نا، ناز و نعام سے پلنے والا بچہ ہے۔ اب کہ کوئی بھی خواہش ہو تو خدام حاضر ہیں، اور اس بچے سے لوٹے سے پانی گروا رہے ہیں وضو کے لیے، اس بچے کی مدد سے وضو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی خوف ہوا۔ ہارون الرشید ان کے پاس آیا،
टहलता हुआ, और ये खौफ से थर थर कांप रहे हैं, पसीने में शराबोर है कि अब अमीरुल मोमिनीन मुझे कत्ल करने का हुक्म देंगे। आपने फरमाया कि आपने यही तालीम दी है इस बच्चे को, आपके पास मैंने बच्चे को तालीम के लिए भेजा है, तो यही तालीम आप दे रहे हैं। अब तो और ज्यादा खौफजदा हुए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैं कसूरवार हूं, मुझसे कसूर हुआ, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने फरमाया मैं नाराज इस वजह से नहीं हूं कि आपने मेरे बेटे को लोटे से पानी डालने का हुक्म दिया, मैं तो नाराज इस वजह से हूं कि आपको कहना चाहिए था एक हाथ से पांव धोता, दूसरे हाथ से लोटे में पानी डालता, फिर ये अदब का तकादा था। तो इमाम इस्माई की जान में जान आई कि अच्छा, हारून और रशीद उस मकाम मर्तबा के हैं कि अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद उलमा का अदब एहतराम करते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हारून और रशीद इस कदर बड़ी मुमलिकत के बादशाह इस वजह से हुए कि ये उलमा का अदब एहतराम करते थे। इनके दरबार में उलमा के लिए खास नशिस्तें मुकर्रर थीं जहाँ बड़े बड़े उलमा बैठा करते थे। तो हजरत शफीक बल्खी रहिमहुल्लाह इनके दरबार में आए तो इनके लिए एजाजी कुर्सी दी गई। एजाजी कुर्सी में बैठे हारून और रशीद ने कहा कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आप नसीहत करते रहे। प्यास लगी तो हारून और रशीद ने अपने खुदाम से कहा एक गिलास पानी लाओ। जब पीने लगे तो हजरत शफीक बल्खी रहिमहुल्लाह ने थोड़ी देर के लिए फरमाया अमीरुल मोमिनीन एक घड़ी के लिए रुक जाइए। तो आप रुक गए। आपने पूछा कि अच्छा ये बताएं, आप एक सहरा में हो, तपती हुई रेत के सहरा में हो, सफर में हो, और आपको बहुत प्यास लगी हो, इस तरह की प्यास के गले में कांटे चुभ रहे हो, अगर कोई शख्स आपको एक घोंट पानी पिला दे, आधा गिलास पानी पिला दे और उसके बदले में आपसे कुछ मांगे तो आप क्या देने के लिए तैयार होंगे? बहुत कुछ बड़ा मांगे तो क्या आप देने के लिए तैयार होंगे? फरमाया जब जिंदगी पे बन पड़े तो मैं तो अपनी आधी सल्तनत देने के लिए भी तैयार हो जाऊं, आधी सल्तनत देने के लिए भी तैयार हो जाऊं। कोई अगर ऐसी हालत में इस आलम में मुझसे आधी सल्तनत के बदले आधा गिलास पानी मांगे तो मैं दूंगा। फरमाया पी लीजिए। जब पी लिया तो फिर शफीक बल्खी रहमहुल्लाह ने फरमाया अच्छा आप ये बताइए कि ये पानी आपके पेट में गया और फिर पेशाब के जरिए से ना निकले, आपका पेशाब बंद हो जाए तो फिर कितनी रकम देकर इसका इलाज करवाएंगे? पेशाब निकलवाने के लिए कितनी रकम देंगे? फरमाया जब जान पे बन पड़े तो आधी सल्तनत दे के भी मैं पेशाब खता करवाने की कोशिश करूंगा। तो फरमाया आधा गिलास पानी से आपकी प्यास बुझ जाए और आधे गिलास पानी से आपका पेशाब खता हो जाए, बस यही आपकी मुमलिकत की हकीकत है कि आप जिस मुमलिकत और जिस बादशाहत पर नाज कर रहे हैं उसकी औकात एक गिलास पानी के मुकाबले में भी कुछ भी नहीं है। तो जिसकी मुमलिकत, जिसकी बादशाहत, जिसकी खिलाफत एक गिलास पानी के मुकाबले में भी नहीं, तो क्या ऐसे बादशाह को चाहिए कि वो गुरूर तकब्बुर करे? ऐसे बादशाह को चाहिए कि हमेशा सर झुकाता हुआ तवाज़ु और इंकिसारी से रहे। तो हारून और रशीद ने फरमाया बड़े बड़े उलमा ने मुझे ऐसी नसीहत नहीं की जैसे एक खिरका पोश ने नसीहत की है। तो उन्होंने अपने दिल का किबला दुरुस्त कर लिया। तो इंसान जब अल्लाह की नेमत और अपने आमाल की जानिब गौर करता है ना, तो इसे कहते हैं मुहासबाए नफ्स बराए मवाजना। इंसान का अपने आप से मुहासबा करना, अपने इबादत को देखते हुए और अल्लाह की नेमतों को देखते हुए। जब इंसान इस तरह से मुवाजना करता है, मुहासबा नफ्स करता है, तो अल्लाह की बारगाह में करीब हो जाता है। और अगर नहीं तो इसी तरह जानवरों की तरह इंसान जिंदगी गुजारता रहे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रब की बारगाह में पहुंचना है तो अपना हिसाब तो करना होगा। रब की बारगाह में पहुंचना है, हिसाब देना है, तो फिर करे। अब बताए ना कि इंसान जब गौर करे, इन नेमतों में गौर करे, कुछ तो दिल में हया आएगी ना कि मेरा रब मुझे इतना देता है, हमने खता में ना की, तुमने आता में ना की। मेरा रब जब इतना देता है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं। हजरत हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ठंडा पानी पीते ना तो बहुत रोते। तो अर्ज की हुजूर ठंडा पानी आप देखते जब पीते तो रोते। फरमाया कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। फरमाए इससे बढ़कर अगर कोई नेमत होती तो जहन्नमी ये मांगते। जहन्नमी जन्नत में अगर कुछ मांगेंगे तो ठंडा पानी ही मांगेंगे। अन अफीदु अलैना मिनल मा, कुरान मजीद की आयत है, सूरह आराफ।
کہ جہنمی جب جنتی جہنمی سے پوچھیں گے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا؟ تو کہیں گے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہمیں بھی ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو جہنمی جنتی سے مانگیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ تم سے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی ہماری جانب انڈیل دو، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دو۔ تو اس سے بڑھ کے اگر کوئی نعمت ہوتی تو جہنمی اس کا سوال کرتے۔ تو ٹھنڈا پانی تو ہم گھٹ گھٹا کے پی لیتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ بسم اللہ سے پانی کا آغاز کیا جائے، جب پی لے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں، تاکہ یہ پانی جسم میں جا کر قوت پیدا کرے، اللہ کا نور پیدا کرے، ظلمت پیدا نہ کرے، بیماری پیدا نہ کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ بیٹھ کے پانی پئیں، تاکہ پانی نے جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے۔ اگر کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو وہ پانی آپ کے لیے بیماری کا باعث ہوگا۔ اچھا، ایک سوال عام لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہے، جب کھڑے ہو کر پانی پئیں تو وہ پانی جسم میں جا کر بیماری کا باعث بنتا ہے، تو پھر آب زمزم کو کھڑے ہونے کا کیوں حکم دیا گیا؟ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ خود رسول اللہ نے بھی کھڑے ہو کر آب زمزم پیا ہے، نوش فرمایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، عام پانی اگر کھڑے ہو کر پیے تو وہ پانی معدے میں جانے کے بجائے معدے میں بھی جاتا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر آب زمزم پیا جائے تو آب زمزم پینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معدے کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے میں بھی جائے، اس لیے کہ یہ آب زمزم جسم کے جس حصے میں جائے گا وہاں بیماری کا باعث نہیں بنے گا، شفا اور نور کا باعث بنے گا۔ تو یہ جو ہم کھاتے ہیں نا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ کھانا انسان کے جسم میں لگتا ہے، کچھ کھانا نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کھانے کا حق ادا کر دیا جائے، الحمدللہ کہہ لیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، وہ کھانا اللہ کا نور بن جاتا ہے اور ہمارے لیے صحت اور زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور بعض کھانا وہ ہے جو جس کھانے کا ہم شکر ادا نہ کریں تو وہ کھانا، وہ پانی کا گھونٹ جب پیٹ میں جائے تو وہ ہمارے لیے شفا کا باعث نہیں بنتا، بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، ابھی ہم نے تو بہت دور جانا تھا، وقت ختم ہو گیا، کہ محاسبہ انسان کرے اپنے اعمال اور اللہ کی نعمت کے مقابلے میں موازنہ کرے۔ اب دوسرا اگر بیان کرے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پر مزید اور گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔